لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وصدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المعين الكريم. نحن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے وہاں بغیر ناطق کے شیطان بنایا جاتا ہے. جہاں حضور کا جلسہ سجایا جاتا ہے وہاں بغیر ناطق کے شیطان بنایا جاتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے مسجد میں سجا کے پلے سے چکچا لگایا جاتا ہے. جس کا ترجمہ 4 فصل اور بار جب کرتا ہے بعض مفسرین سے فرماتے ہیں یہاں پر قرآن مراد شہر پاک مصطفیٰ واللیل اذا سجى محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے. اب اس کا ترجمہ یہ ہو رہا ہے چلا مستقبل کا میرے دوستوں میرے بزرگوں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس کے ہزاروں ثابت اس کے حضرت ثابت اللہ تعالی جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سرکار کو دیکھتے ہیں تو ہم کرتے ہیں میری آیات بندے کی ایمان آپ کو پیدا کیا ہے خود میں عمر کل عبد لا تدخل تماشا یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام علماء پیدا فرمائے کوئی آپ نے دیکھا کیا ویسا ہی پیدا فرمایا. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں بلکہ آپ کا چہرہ اندر سے سورج سے تیز رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چوتھویں کی رات میں دار ہندی کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا. میں نے کبھی آپ کی طرف دیکھا کبھی چاند کی طرف. میرے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ حسین جمیل تھے. اسی لیے تو اللہ دونوں ہاتھوں پر قدم اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ماہ مدینہ تجلی عطا کرے ماہ مدینہ تجلی عطا کرے. یہ ٹھنڈی چاندنی تو پہنتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے حسن جمال کے عباس میرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے. حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک یہی عنوان ہے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر ساری کائنات میں کوئی حسین جمیل نہیں کوئی خوبصورت نہیں. اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے سوچنے والا سوچ سکتا ہے اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے. حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر صحابہ کرام نے کیسے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی حسین جمیل نہیں جب انہوں نے ساری کائنات اور پوری دنیا کو دکھائی نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے جہاں جہاں لوگ گئے ہو اور جہاں جہاں کے لوگوں نے دیکھے ہو وہاں کے تعلق سے کیسے کہہ سکتا ہے میرے نبی سے پڑھو کوئی حسین جمیل مطلب ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. پاکستان میں کوئی ایسا خوبصورت ہو جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. تاجکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو. کیسے مان لیا جائے صدیق اکبر کے بیٹے کو کیسے مان لیا جائے جب رسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. دوسری بات صدیق اکبر نے حضور کے پہلے کے لوگوں نے دکھائی نہیں بعد کے لوگوں نے دکھائی نہیں. حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پہلے کے لوگوں نے دکھائی نہیں بعد کے لوگوں نے دکھائی نہیں. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پہلے کے لوگوں نے دکھائی نہیں بعد کے لوگوں نے دکھائی نہیں اولین نے دکھائی نہیں آخرین نے دکھائی نہیں. تم کیسے مان لیا جائے ان کے بہت خوبصورت کو کیسے مان لیا جائے حضور سے زیادہ خوبصورت ہے. تو آج میں ان کی بارگاہ کے
حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا، حضرت لوط کو بھی دیکھا، حضرت ہود کو بھی دیکھا، لیکن جبریل امین خود فرماتے ہیں کلمۃ اللہ مشارق المغارب فلم ارى مثل محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے روز زمین مشارق مغارب کو دیکھا، کائنات کا چپا چپا دیکھا، دنیا کا گوشہ گوشہ دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ نے طرح کسی کو نہ دیکھا، آپ نے طرح کسی کو نہ پایا. اسی لیے تو اٹھاتے ہیں اور جھوٹ اٹھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہی بولے جب جانے تیرے پائے کیسے آیا، تجھے ایک بنایا، تجھے ہم نے کھلایا، تجھے ہم نے کھلایا. نہ چاند جیسا نہ آفتاب جیسا، نبی کا چہرہ بالکل کتاب کا جیسا، تمام عالم مقام کو دیکھ آئے نظر ملا نہ کوئی مثال آپ کا جیسا. ایسے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور سب سے زیادہ حسین ہے. کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو جب دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ابو ذر نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ حسین ہے. مالک نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ حسین ہے. بلال نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ حسین ہے. خباب نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے. فاطمہ فرماتی ہے میرا بچہ آج سے زیادہ خوبصورت ہے. آمنہ فرماتی ہے میرا لال ساری کائنات میں سب سے بدتر حسین و جمیل ہے. تو آئیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آس پاس کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے آس پاس کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. یاد آئے مصطفیٰ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے آس پاس کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں. ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر ساری کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پیارے صدیق صدقتا تمہارا کہنا سچ ہے. اب ایک روز ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا اے محمد بن عبداللہ میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو جہل صدقتا تمہارا کہنا درست ہے. صحابہ کرام حیران رہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں باتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں، یہ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے پیارے صدیق میں مثل آئینہ ہوں، آئینہ میں جو جیسا دکھتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے. اے پیارے صدیق میں مثل آئینہ ہوں، آئینہ میں جو جیسا ہی دکھتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے. اے حضور کو دیکھنے والوں، اے رسول کو دیکھنے والوں، حضور کو دیکھنا ہے تو ابو جہل کا نظر سے مت دیکھو، ابو لہب کا نظر سے مت دیکھو، عتبہ کا نظر سے مت دیکھو، شیبہ کا نظر سے مت دیکھو. دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، دیکھنا ہے تو حسن بن ثابت کی نظر سے دیکھو. اس کے زور تمہیں اچھے بھی نظر آئیں گے، اس میں ایمان بھی نظر آئیں گے. ابو جہل دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کو ان سے دیکھ رہا تھا، ابو لہب دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کو ان سے دیکھ رہا تھا، عتبہ دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کو ان سے دیکھ رہا تھا، شیبہ دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کو ان سے دیکھ رہا تھا. مگر خدا کا جب مسلمانوں صدیق اکبر دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے. عثمان غنی دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے. حسن بن ثابت دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے. شیر خدا مولا علی دیکھ رہا تھا تو اپنے آنکھوں کے نور سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے. اس لیے انہیں حضور اچھے بھی نظر آئے، اس جماعت بھی نظر آئے، صرف کمال بھی نظر آئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے ایسا لگتا تھا چاند کا کوئی ایک ٹکڑا ہو
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ہم سے آرام کو بولنے آپ سے غلطی ہوئے. آئیے تو اللہ